امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج موجود ہوں دنیا کا وہ واحد گاؤں جس کی آبادی 3 کروڑ ہے اور جو کہ آثار قدیمہ کی اس وقت سچویشن سے دو چار ہے، یعنی کہ کراچی شہر۔ ایک گاؤں لگتا ہے، گوٹ لگتا ہے، ایک قصبہ لگتا ہے، ایک کچی آبادی ہے پورا کی پورا کراچی۔ اور کراچی کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی سڑک کا حال دیکھ لیں تو آپ کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی والے اس وقت بدحالی کا شکار ہیں۔ اور اگر بات کی جائے تو کراچی عملی طور پر یتیم شہر نہ صرف معلوم ہوتا ہے بلکہ اب تو یقین ہونے چلا ہے کہ کراچی واقعی ایک یتیم شہر ہے۔ یتیم شہر کیوں ہے؟ کہ یہ کراچی والے اتنا بجٹ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ یعنی کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گٹر ابھر رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، اور جن کو کہ الیکٹرک کی مصیبتوں کا سامنا ہے۔ ایک تو یہاں پر لائٹ نہیں ہے، اور جن کے اس مرتبہ بل آئے ہیں، یعنی کہ الیکٹرک کے بل آئے ہیں، وہ فیملی جو کہ 2 افراد پر مشتمل ہے، اس وقت ان کے بل 10 12 ہزار روپے بل آئے ہیں۔ اچھا، آج آپ کو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ عائشہ رباب، آپ کا نواب لطف، بہت بہت شکریہ۔ سب کے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں، لیکن کچھ آج اہم ترین تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کراچی کے حوالے سے۔ وہ آپ کو میں ایک اور خبر بتاتا ہوں، چونکہ عمران خان بھی کراچی آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، اور کراچی میں ایک بہت بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ مارکہ ہے سیاسی۔ تو سب سے پہلے، چونکہ کراچی کی سچویشن ایسی ہے کہ کراچی مکمل طور پہ اجڑ گیا ہے، بالکل تباہ حالی کا شکار ہے۔ میں صبح کے وقت جائیں، شام کے وقت جائیں، آپ محمود آباد چلے جائیں، آپ نیو کراچی چلے جائیں، آپ ڈیفینس چلے جائیں، شارع فیصل پہ چلے جائیں، شارع پاکستان پہ چلے جائیں، یونیورسٹی روڈ پر چلے جائیں، کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جس کی سڑک جو ہے وہ اس وقت موہنجو دڑو کے دور سے بھی پہلے کے معاملات چلے گئے ہیں۔ اچھا، اب آپ کا اچھا قاری اقبال کہہ رہے ہیں عمران خان کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ اچھا جی، انہوں نے تو پرسوں میری اطلاع کے مطابق دعوت نامہ آ گیا ہے کراچی بار ایسوسی ایشن میں خطاب کا۔ اگر کینسل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے جی، اگر آپ کی اطلاع ہوگی۔ اچھا، کل جو 21 کو ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے NA 245 کا، اس میں کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں، کیا کیا ان کی تیاریاں ہیں، کون جیتنے کے مراحل میں ہے، سخت مقابلہ کس کے درمیان ہے، یہ آپ کے سامنے مختصر تفصیلات رکھتا ہوں۔ پھر اصل ایشو کی طرف آئیں گے، یعنی کہ ظہیر کیس، اور ظہیر کیس کے بارے میں بہت سارے حقائق کے اوپر بات کرنی ہے آج، اور کیونکہ آج بات کرنا اس وقت بھی ضروری ہے کیونکہ کل صبح آپ کے علم میں ہے کہ ظہیر کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی مبینہ اہلیہ ہے، اور اس کا MLO کروانے سے متعلق ایک درخواست ہے، اور اس کی سماعت ہونی ہے سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس صلاح الدین پور صاحب کے روبرو۔ اس میں کیا ہوگا کل پتہ چلے گا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جی ہاں، میں پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، میں دنیا کی ایک ایسی آبادی جس کی آبادی، ایک ایسا شہر جس کی آبادی 3 کروڑ ہے، اور وہ گاؤں ہے دنیا کا سب سے بڑا گاؤں، یعنی کہ کراچی، اس کو آپ گوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ گوٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور جہاں نہ سڑکیں ہیں، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ گٹر کی لائنیں ٹھیک ہیں، نہ پینے کی پانی لائنیں کی ٹھیک ہیں، نہ اس وقت نالوں کو کروڑوں روپے لیے گئے، نالوں کو صاف نہیں کیا گیا، پارک اس شہر کے اندر نہیں ہیں، قبرستانوں کے اوپر اس شہر میں قبضہ کیا جا رہا ہے، اور برا حال ہے اس شہر کا۔ اچھا، اس شہر کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، اور الیکشن میں کون منتخب ہوگا، اب دیکھتے ہیں کراچی والے کس کو منتخب کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ جمعے کی رات کو یہ الیکشن کمپین ختم ہو جائے گی، اور اس میں اصل مقابلہ کہا جا رہا ہے کہ MQ پاکستان کے جو امیدوار ہیں معید انور، فاروق ستار جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور ان کے علاوہ مولوی باقی محمود باقی مولوی جو PTI کے ہیں، اور احمد رضا جو کہ TLP کے ہیں، ان کے درمیان ہے۔ سیکیورٹی کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں، فوج اور رینجرز 2 دن کے لیے اس حلقے میں تعینات رہے گی۔ کیا ہوگا اس معاملے کے اندر، میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں جی۔ یہ مہم، اس میں انتخابی مہم کے سلسلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 20 اگست کو پریزائڈنگ افسران کے حوالے کر دیا گیا ہے سارے کے سارے سامان۔ حلقے میں رینجرز اور فوج کو 20 تا 22 اگست تعینات کیا جائے گا۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، جی بھٹو، جب تک بھٹو زندہ ہے کراچی کا یہ حال رہے گا۔
اچھا جی، 15 امیدوار میدان میں ہیں، تاہم اصل مقابلہ ایم کیو ایم پاکستان کے معید انور، تحریک انصاف کے محمود باقی مولوی، ایم کیو ایم کے سابق سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار اور تحریک لبیک پاکستان کے محمد احمد رضا کے مابین متوقع ہے۔ 5,15,000 ووٹرز کے لیے 263 پولنگ اسٹیشنز اور 1,052 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ 2018 کے مقابلے میں 71,463 ووٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ پولنگ 27 کو ہونا تھی، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس کو ملتوی کر دیا گیا 21 کے لیے، بارشیں تھیں۔ پاکستان کوارٹر، اسلامیہ پلاٹینیم ہاؤسنگ سوسائٹی، لکھانی اپارٹمنٹ، 18 لین، جوبلی اپارٹمنٹ، جامعہ مسجد معصوم، شاہ بخاری، یوسف کلاد ہاؤس، آدم کالونی، گارڈن ویسٹ، لسبیلا مارکیٹ، سٹی گارڈن، 3 ہٹی، نشتر روڈ، بزنس ریکارڈر روڈ، پٹیل پاڑا، جہانگیر، گارڈن ویسٹ، لسبیلا مارکیٹ، سٹی گارڈن، 3 ہٹی، نشتر روڈ، اور اس کے بعد سندھی پاڑا، بلوچ مسجد، فیضان مدینہ، علامہ بلوری ٹاؤن، درگاہ حضرت امام ابراہیم شاہ، امام بارگاہ شاہ خراسان، اچھا کیتھولک اس میں کالونی ہے۔ اس کے بعد اس میں سبیل والی مسجد بھی اس میں آتی ہے، گنج شکر کالونی بھی آتی ہے، ماٹر کوارٹر بھی آتا ہے، بہار کالونی بھی اسی میں ہے، حیدرآباد کالونی، عثمانیہ کالونی، جیل روڈ، فاطمہ جناح کالونی، کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس، پی آئی اے اسپورٹس کمپلیکس، کشمیر روڈ بھی اسی میں آتا ہے، سولجر بازار، اقبال کالونی، جی ایریا، نفیس آباد، پیر الہی بخش کالونی، غوثیہ کالونی، مینا بازار، پیر کالونی، نشتر بستی، جوہر آباد، عیسیٰ نگری، کرنال کالونی، مزار قائد خداداد کالونی، پی ای سی ایچ ایس سوسائٹی، بلاک 236، خالد بن ولید روڈ، طارق روڈ، کمرشل ایریا، محمود آباد، گیٹ نمبر 123، گلشن ظہور سیکٹر 8، سندھی مسلم سوسائٹی، اور پتہ نہیں کتنا بڑا یہ حلقہ ہے، جیٹ لائن، مبارک شہید روڈ، اور دیگر علاقے ہیں اس کے اندر۔ اور اس میں ریٹرننگ افسر کے جو فرائض ہیں وہ محمد یوسف کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ اچھا جی، پاک سرزمین کے سید حفیظ الدین ہیں، اور مہاجر قومی موومنٹ کے محمد شاہد ہیں، پاکستان مسلم الائنس کے محمد احمد خان بھی میدان میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد دانش، اور جمعیت علماء اسلام کے حاجی امیر اللہ، ایم کیو ایم پاکستان کے حق پرست جو امیدوار ہیں معید انور، ان کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں۔ 5,15,000 ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں سے 2,74,987 مرد ہیں۔ 2,630 افراد پر مشتمل انتخابی عملہ خدمات انجام دے گا، جس میں 263 پریزائڈنگ افسران ہیں، 1,052 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران ہیں، 1,052 پولنگ افسران اور 263 نائب قاصد موجود ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے عامر لیاقت حسین، ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد یہ چیز خالی ہوئی تھی، اور خالی ہونے کے بعد اس کے انتخابات آپ کے علم میں ہے کہ 27 کو ہونے تھے جولائی کو، لیکن بارشیں جو تھیں اس کے بعد اب یہ جو انتخابات ہیں وہ 21 کو ہونے جا رہے ہیں، اور کل یہ جو وہاں پر کمپین ہے وہ وہاں پر ختم کر دی گئی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایم کیو ایم لندن سے الطاف حسین نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس حلقے کے جتنے بھی جو اردو بولنے والے ہیں، یہ مہاجر آبادی ہے، ان سے کہا ہے کہ اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ اور کیوں کہا ہے تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو موجودہ ایم کیو پاکستان ہے، یہ انہوں نے ان پر قبضہ کر رکھا ہے، یعنی کہ اصل ایم کیو ایم وہ سمجھتے ہیں کہ وارثین بھی وہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 کے جو عام انتخابات ہوئے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے عامر لیاقت حسین کو 56,673 ووٹ پڑے تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اس وقت کے امیدوار ڈاکٹر فاروق ستار تھے، اسی حلقے سے لڑے تھے، 35,429 ووٹ پڑے تھے۔ تحریک لبیک پاکستان کے محمد احمد رضا کو 20,737 ووٹ پڑے تھے۔ متحدہ مجلس عمل کے سیف الدین کو 20,143 ووٹ پڑے تھے۔ مسلم لیگ نون کے خواجہ طارق نذیر کو 9,682 ووٹ پڑے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے فرح نیاز تنولی کو 8,823 ووٹ پڑے تھے، جبکہ پاک سرزمین پارٹی کے ڈاکٹر صغیر احمد
6,222 वोट पड़े थे। महाजिर मूवमेंट के मोहम्मद शफीक अहमद को 2890 और दीगर 7 उम्मीदवारों को 3,404 वोट मिले थे। अब देखना यह है कि यहाँ से कौन मुंतखब होगा, क्योंकि टफ किस्म का मुकाबला है। अगर बात की जाए वो लोग जो महाजिर वोट बैंक पे यकीन रखते हैं, महाजिर कॉज पे यकीन रखते हैं और जो महाजिर कॉम्प्रसी की जो सियासत है उसके ऊपर बिलीव करते हैं, तो उनके हवाले से तो अब अल्ताफ़ हुसैन ने बाइकाट का ऐलान किया है। लेकिन एक तरफ MQM पाकिस्तान है और दूसरी तरफ उनके मद्दे मुकाबल PTI है, और तीसरा जो बड़ा फैक्टर यहाँ पर अब लग रहा है जो इन दोनों को बड़ा कह लीजिए कि टफ टाइम देने वाला है, वो TLP है। मोहम्मद अहमद रज़ा 2018 के अंदर वो 20,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, लेकिन उस वक्त की पॉपुलैरिटी में आज की पॉपुलैरिटी में बड़ा फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी भी कहा जा रहा है कि बाज़ ऐसे इलाके हैं जो पोश इलाके हैं वो बेहतर हैं। फारूक सत्तार की क्या पोजीशन है? ताहिर भट्ट कह रहे हैं जी देखिए, जब अब अंदरूने खाना कोई चीज़ चल रही हो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक डॉक्टर फारूक सत्तार की पोजीशन लग नहीं रही। अगर TLP की सेटलमेंट कुछ घंटे पहले हो जाती है और इन दोनों एक दो उम्मीदवार बैठ जाते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर TLP या डॉक्टर फारूक सत्तार के दरमियान कुछ सेटलमेंट के मामला होंगे तो कोई ऐसी चीज़ मुमकिन है कि उनकी पोजीशन बेहतर हो सकती है। अदरवाइज इंडिविजुअल हैसियत में डॉक्टर फारूक सत्तार की पोजीशन नहीं लग रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TLP यहाँ पर बहरहाल टफ टाइम देने जा रहे हैं। पॉजिटिव कह रहे हैं TLP टफ टाइम देगी। जी हाँ, TLP इस हल्के में भी लांडी कुरंगी जैसे इलेक्शन हुआ था वहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी टफ टाइम देने जा रही है MQM को भी और PTI को भी। तो MQM की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। आपके इल्म में है कि अभी पिछले दिनों लियाकताबाद में एक गैदरिंग हुई और वहाँ पर जो MQM पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी उनको खिफ़त का सामना करना पड़ा, कारकुनान ने उनको पकड़ लिया। और जो सबसे अहम बात यह है कि ये जो NA 245 है, इसमें जितने भी वो वोटर्स जो कि कौम परस्ती यानी कि उर्दू या उर्दू स्पीकिंग या महाजिर वोट बैंक के नाम के ऊपर सियासत पे बिलीव करते हैं, वो बड़े खासे नाराज़ हुए हैं MQM के एक अमल की वजह से, क्योंकि मुईद अनवर की जो हमायत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है GA भुट्टो वालों ने, जिन्होंने इस शहर का हाल आप बेहतर जानते हैं। जो कराची में रहता है वो उससे तो बस मत पूछिए कि वो कैसे सुबह जाता है ऑफिस और वापस कैसे आता है और फैमिली को लेके कैसे निकलता है। और ऐसे लगता है कि मौत का सर्कस है कराची की सड़कें। मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों वाले दोनों की एक जैसी हालत है, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से लोग जाते हैं। तो ये जो सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपल्स पार्टी की हमायत MQM के हवाले की है, ये बुनियादी जो काम उन्होंने किया है वो दरअसल MQM की शिकस्त के अंदर अगर MQM हारेगी तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वाला किरदार होगा, क्योंकि जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो महाजिर वोट बैंक पे यकीन रखते हैं, वो सख्त नाला हैं कि अब MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमायत ले रही है और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट बैठ रहा है MQM के मुईद अनवर के मुकाबले में। तो इंतहाई जो है वो इंतहाई बहुत बुरी बदतर सूरत हाल है जो कराची शहर की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शहर एक यतीम शहर है, इस पर हर तकरीबन सियासी जमात ने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, हर तकरीबन सियासी जमात ने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। एक ले दे के हाफिज़ नईमुर रहमान नज़र आते हैं बाज़ जगह पर कि इलेक्ट्रिक के मामलात हों, दीगर मामलात हों, बल्दियाती इंतखाबात के मामलात हों, तो वो नज़र आ जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ इस शहर के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है। और अच्छा जी, अब लोग कह रहे हैं कि जी आई हैव इम्पोर्टेड न्यू ऑफ रोड बाइक्स इन कराची एज देयर नो द रोड इन कराची। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। कराची 70 क्या वो क्या होती है होंडा की जो 150 या जो इसके अलावा जो बाइक्स होती हैं वो भी अब काबिले वो नहीं रही हैं, क्योंकि बहुत बुरी सूरत हाल हो गई है कराची शहर की। और जिस सड़क के ऊपर जाएं, जिस रोड के ऊपर जाएं, बहुत बुरी सूरत हाल मिलती है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी बिलाल सर, आई रियली लाइक यू। ज़हरा रेहान, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जमात इस्लामी के कैंडिडेट नहीं हैं इसमें इकरार। अच्छा जी, अवाम खुद नहीं बदलना चाहते, भुट्टो खानदान मुसलत किया हुआ है। ताहिर भट्ट बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, ये हमारा भी बड़ा मसला है। मैं सच्ची बात बताऊं कि ये जो गुज़िश्ता बारिशें हुई थी तो मैं खड़ा था सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर आर्ट्स काउंसिल के सामने, कबूतर चुरंगी या जिसको आप कह लें कि सिंध असम्बली का चौक भी वहीं पर है,
تو وہاں میں کسی سے پوچھ رہا تھا تو لوگوں کی غلامانہ ذہنیت کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب کو میں نے پوچھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو اللہ کی طرف سے بارش ہو رہی ہے، اس میں انسان کیا کر سکتا ہے، پاکستان کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ تو پھر نہ روئیں جی، آپ نہ روئیں، پھر یہ حالت جو کراچی شہر کی ہو رہی ہے اس پہ پھر آپ نہ روئیں، اور آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ اس سے بدترین حالات دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر رونا بند کر دیں آپ۔ اتنی بری صورتحال ہم نے شاید میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پنجاب چلے جائیں، کے پی کے چلے جائیں، گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی اتنی بری صورتحال نہیں ہے جتنی کراچی شہر کے اندر ہو گئی ہے۔ گلشن اقبال، وہ سعید غنی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ایک زمانے میں یہ گوٹ تھا، اور گلشن اقبال کی آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، بلاک 2 3 13D فرنیچر مارکیٹ، بدترین سچویشن ہے، بدترین سچویشن ہو چکی ہے، بدترین سچویشن ہو چکی ہے۔ چلیں جی اب سوال بھی لیتے ہیں آپ کی، اور عائشہ قریشی صاحبہ، بلال بگ فین فرام دا انڈیا، سو تھینک یو جی، تھینک یو۔ اچھا جی، بات کر لیتے ہیں، کراچی کو چھوڑتے ہیں، کراچی پر بھی آ جائیں گے، یہ سوالات بھی لے لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا بات کر لیتے ہیں ظہیر کے کیس کی۔ دیکھیے ظہیر کے کیس میں کل ایک بڑی اپلیکیشن ہے، اور وہ بڑی اپلیکیشن کیا ہے؟ وہ ہے مبینہ مغویہ کی ایم ایل او کو چیلنج، ایم ایل او کروانے سے متعلق درخواست۔ مدعی مقدمہ چاہتے ہیں کہ مبینہ مغویہ ہے اس کا میڈیکل کروایا جائے، جبکہ ظہیر کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ یہ میڈیکل نہیں کروانا چاہیے، اور ظہیر کے وکیل بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور باقی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے زنا کی سیکشن لگوانے کے لیے اس کا میڈیکل کروانا تھا تو آپ نے تو ایم ایل او سے پہلے ہی وہ ہو گیا ہے، یعنی کہ سیکشن لگا دی گئی ہے، اور اگر آپ ایم ایل او بعد میں کراتے ہیں، سیکشن پہلے لگا دیتے ہیں، اور بعد میں عدالت کو بتائیں گے کہ جی ہم نے سیکشن پہلے لگا لی ہیں اور ایم ایل او کے بعد رپورٹ آ گئی ہے، تو اس میں ہوگا کیا؟ اچھا جی، نعمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ الطاف بھائی کی پابندی پہ کیا ہوا، کیا وکیل کوئی کراچی میں؟ ہاں جی بتاتے ہیں جی، الطاف حسین کی پابندی کے حوالے سے فی الحال خاموشی ہے، سچی بات ہے، میں ایسی کوئی خبر آپ کو نہیں دینا چاہتا جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو۔ آخری میرے پاس جو انفارمیشنز تھیں یا کچھ معلومات ہیں، کچھ پری میچور ہیں، وہ میں شیئر نہیں کر سکتا، اس کے لیے معذرت ہے، لیکن ایم کیو ایم لندن کی طرف سے یہ کوشش جاری ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ فریق بنے، الطاف حسین خود بنے یا پھر ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی نمائندگی کرے، اور وہ آ کر یہ کہے کہ جی ان پر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ غلط ہے، ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ سے ہو سکتا ہے، اس پر میں ویلاگس کر چکا ہوں، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو پروسیس ہے اس کو انہوں نے تھوڑا سا ہڈن رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کی پلاننگ کا حصہ ہو ایم کیو ایم لندن کی طرف سے۔ جو میرے پاس معلومات ہیں ان کے مطابق کہا گیا ہے کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے، اور جب کوئی چیز ہو جائے گی یا ہونے لگے گی تو اس وقت کچھ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھا جی، آپ کے سوالات لے لیتے ہیں۔ بلال بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جیت پائے گی این اے 245 سے؟ سید عظیم، میرا خیال ہے جی ایم کیو ایم، دیکھیں کچھ بھی ہے شہر کے اندر، بہرحال وہ جو حلقہ ہے پورا، اس میں مہاجر ووٹ بینک کی اکثریت ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مہاجر ووٹ بینک ایک نہیں رہا، کیونکہ اب ایم کیو ایم بھی ایک نہیں رہی، تو جب ایم کیو ایم ایک نہیں رہی تو مہاجر ووٹ بینک بھی تقسیم ہو گیا، اور پھر اس مہاجر ووٹ بینک کے اندر پی ٹی آئی کا بھی حصہ آ گیا ہے، اور پھر ٹی ایل پی کا بھی حصہ آ گیا ہے۔ ٹی ایل پی کے اب ظاہر ہے کوئی نان مہاجر تو اس کا ووٹر نہیں ہے، تو ٹی ایل پی کے ووٹر بھی جو ہے وہ مہاجر ہی ہے، تو اس طریقے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں یہ ووٹ بینک تقسیم ہو گیا ہے۔ اب لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار ہیں، وہ ایم کیو ایم یعنی کہ مہاجر ووٹ بینک کو لیں گے، اور ایم کیو ایم کا پاس جو ہے اس کا ووٹ بینک لیں گے، وہ تقسیم کریں گے معید انور کا ووٹ بینک، اور وہی تقسیم کریں گے ٹی ایل پی کا ووٹ بینک۔ تو اس پورے تناظر میں دیکھا جائے تو جو ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی ہے وہ اچھی پوزیشنوں میں کھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں
کہ ریزلٹس اور حکومتیں بنانا یہ ووٹوں سے کام نہیں چلتا، یہ اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور وہاں کی چیزیں ہو جاتی ہیں جب چیزیں طے کرنی ہوتی ہیں تو آر ٹی اے سسٹم بھی رک جاتا ہے۔ اور ٹی ایل پی نے تو یہ باقاعدہ الزام لگایا ہے، جو لاڈی کرنگی کا الیکشن تھا انہوں نے تو کہا کہ آخر میں مثال کے 311 پولنگ اسٹیشن سے اور 308 کے ریزلٹ میں جو ہے وہ ٹی ایل پی جیت رہی تھی لانڈی کرنگی میں، اور جب جیسی 3 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹ آنا باقی تھے تو وہ آر ٹی اے سسٹم بیٹھ گیا، اور جب آر ٹی اے سسٹم کھلا تو وہ ایم کیو ایم کے جو وہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں وہ اکثریت میں چلے گئے۔ تو یہ دعویٰ ٹی ایل پی کا بھی ہے، تو ایسا عین ممکن ہے کہ جی رات کے وقت جو ہے جب سارا معاملات ہو رہے ہوں تو پھر یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے ٹی ایل پی ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ ویسے سید عظیم علی دے نہیں سکتی بھائی، دے رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹی ایل پی ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور ایسے ہی نہیں ہے کہ اور اچھا جی اس میں مجھے جماعت اسلامی کے کوئی ہیرا پوچھ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کی کینڈیڈیٹ کے حوالے سے، تو اس حلقے میں جو میرے پاس انفارمیشن یا ساری ڈیٹیلز ہیں اس میں کوئی نہیں ہے جماعت اسلامی کا امیدوار پازیٹو کریں گے 65 ووٹ سے آخر میں ہاریں گے تھے ہیم کے والے۔ ہاں یہ لانڈی کرنگی الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ، اور بالکل ایسے ہی ہوا تھا 65 ووٹ سے۔ تو جو اب معاملہ ہوگا وہ بھی خاصا ٹف ٹائم ہونے جا رہا ہے۔ اور زہرا ریحان یہ کون سا سوال ہے آپ کا ویسے؟ بہرحال جی جی میں ہوں الحمدللہ سے۔ اچھا جی، اور اس میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہوا ہے اس کی تفصیل بتا دیں تھوڑی سی۔ ظہیر کے کیس میں دیکھیے 3 اپلیکیشنز تھیں، اور 3 اپلیکیشنوں میں کیا کچھ ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی اپلیکیشنز تو کواشمنٹ کی تھی، وہ جج صاحب نے اس کو ڈسمس کر دیا ہے۔ دوسری اپلیکیشن تھی کہ ظہیر سے ملاقات رکوائی جائے، لیکن ظہیر کی جو ملاقات کی استدعا تھی رکوانے کی، وہ مدعی مقدمہ کے جو وکیل ہیں وہ ان کو مسترد ہو گئی ہے، ریجیکٹ کر دی ہے، چونکہ عدالت نے کہا ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی ریمیڈی ٹرائل کورٹ کی ہے، چلان سبمٹ ہو گیا ہے۔ اور لیکن جیسا کہ میں یہ پہلے سے کہہ رہا تھا کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جی بہت شکریہ زہرا آپ کا۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہفتہ 10 دن سے مسلسل یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کیس میں دباؤ ڈالے اور سارے معاملات کرے، اور اس طریقے سے انہوں نے یہ کوشش کی ہے۔ تو آج پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو باقاعدہ توہین عدالت کے نوٹسز ہوئے ہیں، اور یہ پریڈکشن ہم نے تقریباً کوئی 15 دن پہلے کر دی تھی، اور ہم بارہا یہ تنبیہ کر رہے تھے کہ پروسیکیوشن اس کیس کو خراب کر رہی ہے، اور آج سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس کریم خان آغا، ان کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ تھا انہوں نے توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹس ہے۔ اچھا جی، زنیرہ کے خلاف اقرار نے پے سلپ دکھائی ہے، کسی نے کوئی کمنٹ کیا ہے؟ بھائی ثبوت تو لے کر آئے نا، وہ آپ نے ٹرانزیکشن بھی دکھانی ہے، اقرار صاحب نے وہ جو رقم منتقل ہوگی بینک اکاؤنٹس میں وہ بھی دکھانی ہے، اقرار صاحب نے پھر گینگ کے بارے میں تفصیلات بھی دینی ہیں، اقرار صاحب نے بہت کچھ دینا ہے اور بہت کچھ سامنے لے کر آنا ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ آج بھی دن بھر ہم عدالت میں انتظار یہ کرتے رہے کہ کوئی وہ یوٹیوبر جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے گینگ ہے اور اس میں اغوا برائے تاوان کا معاملہ بھی ہے، اور اس گینگ کے بڑے سرغنہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ فنڈنگ لے رہے ہیں، انہوں نے نام لیے بغیر ہماری طرف اشارہ کیا ہے۔ تو ہماری یہ خواہش تھی کہ وہ آج عدالت آتے، عدالت میں یہ تمام کے تمام جو ثبوت ہیں وہ یہ رکھ دیتے، اور عدالت کو یہ بتا دیتے کہ جی یہ ثبوت ہیں، تو عین ممکن ہے ہمارے خلاف وہاں پر بھی کوئی کارروائی ہو سکتی تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ساری کی ساری بکواس جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر کی جاتی ہے، کوئی ثبوت نہیں آتا، ایسی باتیں ہیں، ایسی بیہودہ قسم کے الزامات ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ جن کو استعمال کرنے کے لیے، کچھ خواتین کو استعمال کرنے کے لیے سامنے لے کر آئے، اور ان سے جو میسیجز کروا رہے تھے ہمیں، اور ہمیں معلوم تھا کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ اس طرف ہیں
اور اس طرف رہ کر بہت زیادہ ہمیں ساری کی ساری انفارمیشن دیتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون آپ کے ساتھ ہے، کون مخالف ہے، اور کون کب ٹیکسٹ کرے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کے تمام تر جو ٹیلی فون ریکارڈنگ تھی اس کو محفوظ کیا ہے، بڑے سے واٹس ایپ کے اوپر ہو، ٹیکسٹ ہو، ساری چیزیں، اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارا مٹیریل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم تو خود ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایک کر کے بات کریں اور ہم وہ چیزیں لے کر آئیں اور اس کو آپ کے سامنے حقیقت بیان کریں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور حقیقت ساری کی ساری کھول کر رکھ دیں۔ تو یہ جی بالکل جھوٹی ریسیپٹ دکھا دی آپ کو، نہیں پتا، یہ محسن رضا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جتنا چلائیں گے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے، یہ جتنا چلائیں گے اور یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بچ جائیں گے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ شاید برا وقت آ گیا ہے۔ اگست کا مہینہ، اگست کا مہینہ، پی ایس پی کے بارے میں بتا دیں پلیز بلال حسن۔ ہاں جی، مجھے بہرحال بہت زیادہ ہوپ نہیں ہے بلال، بہت زیادہ ہوپ نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دوسرے تیسرے نمبر پر کوئی پوزیشن بہرحال پی ایس پی کی ہو۔ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں، سوری ٹو سے اگر آپ ہرٹ ہوتے ہو میری بات سے، میری پریڈکشن سے، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی کو فی الحال میں اتنا نہیں دیکھ رہا کہ وہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پر تو مجھے نہیں لگتا بالکل بھی، لیکن چوتھے اور پانچویں نمبر کے اوپر ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو میری رائے سے متفق نہ ہوں اور ہرٹ ہوئے ہوں تو اس کے لیے معذرت ہے، لیکن ریالٹی یہی ہے جو میں نے بتایا ہے۔ تو اب جو وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں وہ بکلاہٹ کے اندر لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہیں چیلنج کرنے والا کوئی ٹکر کا نہیں تھا، اور اب چونکہ چیزیں ان کے خلاف آ گئی ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ثبوت موجود ہے، تو ایک ایک کر کے وہ سارا ثبوت آئے گا اور پتہ چلے گا، تو پتہ چل جائے گا جی۔ اچھا جی، اقرار کبھی اچھا جی، ٹیکسٹ بہت تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اقرار کبھی میں آئے گا تو ہم اس کے ساتھ کریں گے جی، جو مرضی کیجیے گا۔ اچھا جی، پازیٹیو سر، آپ کی صحافیوں ظہیر کیس آپ نے اچھا جی، چونکہ ارمان بھی مصروف تھے، ایک دو لوگ اور مصروف تھے، کہہ رہے ہیں کہ پینلسٹ نہیں ہیں آپ کے۔ دیکھیں، ہر ایک کی نجی لائف بھی ہے، کوئی کہیں پر مصروف ہوتا ہے، کوئی کہیں پر مصروف ہوتا ہے، تو آج بہت سارے لوگ مصروف ہیں، تو اس کی وجہ سے آج میرا پورا پینل نہیں ہے۔ ارمان بھائی کو اپنے انگلش بول نیوز پیپر کے لیے سٹوری لکھنی ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر ہیں۔ فاروق سمیع اپنی کسی مصروفیت میں ہیں، وقاص سے بھی کانٹیکٹ نہیں ہوا، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ خود ہی آنا مناسب سمجھا ہے۔ تو کل ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ، جیسے آج صبح ہم نے لائیو کیا تھا، تو کل جیسے ہی اس اپلیکیشن کے اوپر ہوگا تو ہم آپ کو لائیو آ کر پوری کی پوری تفصیلات دیں گے۔ ملٹی میڈیا آپ نے نام، میں نہیں، سوری، میں آپ کی بہت ساری چیزیں بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، تو روک دیں بلال۔ زہرا قابل انسان ہے بلال جی، بہت شکریہ جی، عامر لیاقت اقرار سے بہتر تھے۔ دیکھیں جی، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اور میں ایک بات کہہ دوں کہ ایک آدھ جگہ ان کا نام لیا تو میرا خیال ہے مجھے بھی ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ جو شخص دنیا میں نہیں ہے تو اس کے لیے تو ویسے ہی بات نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے، میرا اپنا خیال ہے۔ تو باقی چیزیں ایسی چلتی رہیں گی، فیوچر نہیں جی، پازیٹیو دیکھیں، جو شخص نہیں ہے نا دنیا میں، تو وہ نہیں ہے تو اس کے حوالے سے بات نہیں کریں گے۔ ہاں، اشد کرنٹ کی اشد ضرورت ہے، افشین منصور۔ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو یار، دیکھیں افشین، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ کرنٹ والی بات دیکھیں، ہاں سوری پازیٹیو، بالکل میں نے بھی سوری کرنا تھا، اور میں بھی سوری کرتا ہوں کہ میں نے ان کا نام لیا جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے، اور انسان وہی ہے جی جو جس سے غلطی ہو جائے فوراً کہنا چاہیے اس کو۔ میں بھی سوری کرتا ہوں جی کہ مجھے بھی ان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، عامر لیاقت صاحب۔ اچھا، ایک چیز ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کرنٹ والا ایشو اور یہ سارا ایشو، معاملہ پتہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا نا فیصل آباد کے اندر افشین، وہاں پر کیا معاملہ ہے؟ طاقت کا مسئلہ ہے نا، ایک غریب اور ایک امیر، اسٹیٹس کا ایشو ہے، اور اسٹیٹس کے ایشو میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا، کہ جو غریب ہوتا ہے وہ پس جاتا ہے، اور جو طاقتور یا امیر یا با اثر یا اثر و رسوخ والا انسان ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ عزت نہیں، نہ بیٹی، والد،
बेगमात एक बच्ची को उठा के ले आए, उसके साथ जो कुछ किया, फैसलाबाद के लोगों ने देखा, फिर पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, शेख दानिश, मोहम्मद दानिश के साथ क्या हुआ। और आज तो जो फैसलाबाद के जो वकील थे उन्होंने भी अच्छी खासी पिटाई की है उस मुलजिम की। लेकिन ऐसे कितने केस हैं जो रिपोर्ट होते हैं? 2-4 ही केस हैं जो रिपोर्ट हो पाते हैं, वरना तो आ ही नहीं पाते हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये जो ज़हीर का केस है ना, और इसके अंदर पीछे जो गैंग लगाया गया, मसला ये था कि ज़हीर भी अगर कोई पॉलिटिशियन होता, पॉलिटिशियन का बेटा होता, पॉलिटिशियन फैमिली से ताल्लुक़ होता, किसी मिलिट्री से, किसी पुलिस से, किसी ब्यूरोक्रेसी से इसका ताल्लुक़ होता, खाता पीता होता, ज़मींदार होता, तो ये जितने यूट्यूबर्स हैं ना, ये एक दिन भी रुक कर जो है, एक दिन भी रुक कर जो है, ये गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि सबको पता था एक ड्राइवर का बच्चा है, सबको पता था बाप का साया सर पर नहीं है, गरीब है, यतीम है, और माँ उसकी बेवा है, और बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं। तो उन्होंने, बस उनको ये पता है, उन्हें पता है कि ज़हीर की फैमिली और ज़हीर माली तौर पे इतना मजबूत नहीं है कि जो उनके खिलाफ केसेस करेगा। और आपको इदारे पता है, इदारे खुद से कोई एक्शन नहीं लेते, इल्ला माशाल्लाह से हमारे यहाँ जो पूरा की पूरा सिस्टम है। उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वजह से क्या हुआ, आपने देखा कि लोग जानते बूझते हुए कि इसके पीछे कोई गैंग नहीं था। और ये जो चालान 10 सफ़े का आया है, इसमें कहीं भी एक जिक्र नहीं है गैंग का, एक लफ्ज़ नहीं है गैंग का। बिलाल भाई मेरा बैक कमेंट रीड करें। भाई मोहम्मद रियाज, आपका बैक तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे सामने तो करंट्स आ रहे होते हैं। आप अपना रिपोर्टिंग करें प्लीज़। अच्छा जी, देखें, आपकी राय है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पर कॉज आ जाएं और वहाँ ओपिनियन के मुख्तलिफ राय के लोग भी आ जाएं, तो मेरा ख़्याल है कॉज जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने अगर मुश्तरका किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हक़ और सच के लिए जो भी आवाज़ उठा रहा है, मैं उसके साथ हूँ। हक़ और सच के लिए जो भी आवाज़ उठा रहा है, मैं उसके साथ हूँ। और झूठ के लिए, नफ़रत के लिए, रियासत की बदनामी के लिए, रियासत को मज़ीद ख़राब करने के लिए जो भी उस तरफ खड़ा है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं उसके प्लेटफॉर्म पर नहीं आऊँगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप हमें जो है वो, हमारी रेटिंग के इश्यूज़ हैं तो आप हमारे पास आकर डिबेट करें, आपकी भी रेटिंग बढ़ेगी, हमारी भी रेटिंग बढ़ेगी। तो हमारी रेटिंग भी बढ़ेगी, हमारे लिए भी मसला हल होगा, और आपका मसला भी हल होगा। तो मैंने उनसे कहा कि सॉरी, मैं ये वाला काम नहीं कर सकता कि अपनी रेटिंग के लिए आपको मुकाबले के लिए बुला लूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, और मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाऊँ, मुकाबला शुरू कर दें, जैसे कोई मुनाजरा होता है, और उसके अंदर रेटिंग कमाएं। मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो सकता। और बशर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल इंतहाई चीप किस्म की जो है वो चीज़ें कर रहे हैं वो। और देखिए, बात सुनिए, बशर एक मर्द को ये ज़ेब नहीं देता कि उसके मद्दे मुकाबिल औरत हो, और वो औरत की प्राइवेट चीज़ों को, और औरत की जो कमज़ोरियाँ होती हैं, यानी कि उसकी जो इज़्ज़त के मामले के अंदर जो चीज़ें हमारे माशरे के अंदर बहुत तेज़ी के साथ, यानी कि किसी मर्द पर इल्ज़ाम लगा दें उसकी इज़्ज़त के हवाले से, और आप भी इसको मेरा ख़्याल है कि इंडोर्स करेंगे मेरी बात को, किसी मर्द पर इल्ज़ाम लगा दें उसकी इज़्ज़त के हवाले से, तो कोई कहते हैं अरे यार ये मर्द था। और किसी माँ, बहन, बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, किसी खातून पर, किसी औरत पर लगा दें आप किसी छोटा सा झूठा इल्ज़ाम, लोग उससे मज़े लेना शुरू कर देते हैं, उससे चस्के लेना शुरू कर देते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं। अभी देखें ना, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके यूट्यूब के ऊपर चैनल जाएं, वो सिर्फ औरतों के बारे में आपको स्कैंडल्स बताएंगे, और औरतों की इज्जत उछालना, औरतों के बारे में स्कैंडल लेकर आना, औरतों की 4 तस्वीरें ले लेना। अब देखिए ना, अब बहुत सारी औरतें आज़ाद ख्याल होती हैं, उनका लिबास मुख्तलिफ हो सकता है, उनका रहन सहन मुख्तलिफ हो सकता है। एक पर्दा लेने वाली खातून है, एक दुपट्टा लेने वाली खातून है, एक जीन्स पहनने वाली खातून है, और एक दुपट्टा ना लेने वाली खातून है। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर किसी खातून ने दुपट्टा ना लिया हो, या जीन्स पहन रखी हो, या टी शर्ट पहन रखी हो, तो उसके किरदार पर तो आप उंगली नहीं उठा सकते, वो तो उसका लिबास हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं, मैंने बेशुमार यूट्यूबर्स देखे हैं कि उन ख़वातीन की जो फ़ैशन डिज़ाइनर्स हों, जो शोबिज़ से ताल्लुक़ हो, या आम ख़वातीन हों, मुख्तलिफ़ जगह पे जॉब्स करती हों, उनके फेसबुक अकाउंट से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से 4 तस्वीरें उठाई,
اسی کے اوپر ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جو عورت کا معاملہ ہے نا وہ انتہائی ایسا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. اس سے بدقسمتی سے ہماری جو نہ صرف مرد اس طرح کی چیزوں کا چسکا لے کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، بلکہ خواتین بھی خواتین کے ایشوز پر بننے اور خواتین کے اسکینڈلز کو جو ویڈیوز بنتی ہیں ان کو بہت زیادہ بار بار غور سے دیکھتی ہیں اور اس کے اندر دلچسپی لیتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو یوٹیوبس کے اوپر ٹرینڈ چلتا ہے، آپ دیکھیں جتنا عورتوں کے حوالے سے گند اچھالا جاتا ہے پاکستان کے اندر، شاید میرا خیال ہے دنیا کے اندر نہ ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عورت کا استحصال سب سے زیادہ ہو رہا ہے. 4 تصویریں عورت کی لیں، کسی پولیٹیشین عورت کی لیں، کسی بھی شخص اور عورت کی لیں، اس کے اوپر 1-2 منٹ کی وائس اوور کی، اور کسی جینس میں خاتون ہے تو اس کی بیہودگی کے بارے میں بتا دیا کہ اس نے جینس پہن رکھی ہے. یار یہ تو انتہائی گھٹیا قسم کی چیزیں ہیں. آپ کے مقابلے میں کوئی مرد نہیں ہے تو آپ کو تو ویسی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو تو مرد کا مقابلہ میرے خیال مرد کرتا اچھا لگتا ہے. عورتیں اگر آپس میں لڑتی ہیں، بھلے سے وہ یوٹیوب پہ لڑیں، گھروں میں لڑیں، وہ وہاں پر زیب دیتا ہے. اور سیانے انسان تو جو اپنے گھر میں خواتین لڑتی ہیں تو ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے جب تک خواتین کے مقابلے میں نہیں آتی تو مرد بات نہیں کرتے. تو پتہ نہیں کیسی مردانگی ہے، پتہ نہیں کیسے اصول ہیں لوگوں کے. شہرت کی خاطر وہ عورتوں کو بھی نہیں بخش رہے اور عورتوں کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے کہ اچھا جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ نہ دیکھیں. بھائی آپ اپنا منجن بیچ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ یقین کریں، یعنی کہ میں خدا ہوں جیسے، اور جس کے خلاف میں پروگرام کر رہا ہوں اس کو دیکھیں بھی نہ آپ، اس کو سنیں بھی نہ آپ، اور اس کے یوٹیوب کے اوپر جائیں بھی نہ آپ. یار کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، اور کون سے زمانے میں باتیں کر رہے ہیں. پی ٹی وی کا دور نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک چینل تھا، سوئچ آپ کے پاس ہے، پروگرامنگ آپ کے پاس ہے، ڈائریکٹر نیوز آپ ہیں، جو آپ دکھائیں گے وہی چلے گا. تو بھائی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا میں سب کچھ ہوتا ہے. تو بہت شکریہ جی. انشاءاللہ کل بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، صبح کے وقت بھی 11 سے 12 کے درمیان. کل جمعہ بھی ہے تو میری کوشش ہوگی کہ یہ کیس 10 بجے نبٹ جائے گا. آرڈر کا ویٹ کروں گا اور آرڈر کے بعد انشاءاللہ سے 10 سے 11 بجے آخر اس پر بات کریں گے جو ایم ایل او سے متعلق آرڈر ہوگا. اور 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. چلیں میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں. اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ. محسن رضا کہہ رہے ہیں بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ارے بھائی جو سر آپ اتنے انٹیلیجنٹ کیسے، میں کہاں سے انٹیلیجنٹ آ گیا. سید علی کہہ رہے ہیں اچھا بلال کی عزت بڑھی ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. میں ایک خاتون کے بارے میں نے ابھی لائف زنیرہ کے پروگرام میں بھی کہا تھا اور یہاں بھی کہہ دیتا ہوں. ایک خاتون ہے غزالہ، اور یہ چند دنوں کے اندر یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو پہلے سے سرپرائز کا ایک پارٹ دے رہا ہوں. اور وہ پارٹ یہ ہے کہ جی ایک پارٹ یہ ہے کہ غزالہ ایک خاتون ہے جو کہ کراچی پریس کلب کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ایک صاحب سے پابندی ہٹانے کے لیے، اور وہ آئی تھی، گڑ گڑائی تھی، روئی تھی. ان کے لیے میں نے یہ پیغام دیا ہے زنیرہ کے پروگرام میں بھی اور میں یہاں پر بھی دے رہا ہوں کہ وہ کھل کر اب بتا دیں لوگوں کو ان کے پاس کون آیا تھا، کیسے انہوں نے پریس ریلیز جعلی بنوائی، کیسے کیا ہوا معاملہ. وہ کھل کر بتا دیں پبلک کو، نہیں تو کم سے کم اپنی انتظامیہ کو ریٹرن دے دیں اور کراچی پریس کلب انتظامیہ کو ریٹرن دے دیں 3 دن کے اندر. ادروائز 3 دن کے بعد میرے پاس جو چیزیں ان کی آ چکی ہیں وہ میں پبلک کرنے جا رہا ہوں اور فیکٹس پر مبنی ہوں گی. میں جھوٹ نہیں کہوں گا. میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا. ان کا بلیف ماضی میں کیا تھا، حال میں کیا ہے، میں سب کھول کے رکھوں گا. اور چونکہ جو میری عزت نہیں کرے گا، سچی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر مجھ سے وہ عزت کی توقع نہ رکھے. میں اس کی عزت کرنے والا نہیں ہوں. جو میرا کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کرے گا تو میں قانون کے مطابق ضرور نپٹوں گا اس سے، اور میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو میرا یہ آپ سے مؤدبانہ غزالہ صاحبہ یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 3 دن کی آپ کو میں نے ٹائم دیا ہے ریکویسٹ کے ساتھ. اس کو کسی اور معنی میں مت لیجیے گا. اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے لیجیے گا، آپ کی مرضی ہے. اور آئی ایم آلویز ود یو زہرا رحمان. بہت شکریہ جی. چلیے جی
انشاءاللہ پھر بات کریں گے کل، اور کل آپ سے لائیو سیشن کے اندر بھی بات ہوگی اور بہت سارے اہم ترین نکات کے اوپر بات. کراچی کا جو حال ہے نا، اور اس کے اندر جو بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشوں کے بعد نکلنا عذاب ہو گیا ہے. کہیں آپ کہیں موومنٹ نہیں کر سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، اور آپ کہیں جائیں تو روڈ آپ کے کس قسم کے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے پروگرام نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کیچڑ ہے، پانی ہے، بہت بدترین صورتحال ہے یار. میں بھی تو خود کی خواہش ہے کہ NA245 کے اندر آ کے اس پہ رپورٹنگ کروں، اور اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں وہاں بھی کروں گا. تو انشاءاللہ کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اور کرنٹ افیئرس ود بلال .2 جو ہے وہ، اور نئی کھوج چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو اس کے لنک میں نیچے شیئر کر دیتا ہوں اب سے تھوڑی دیر کے بعد. بہت شکریہ، اللہ حافظ.